پانی آپ پڑھنے جا رہے ہیں اردو زبان کی تیسری کتاب کا سبق نمبر 43 پانی۔ جی ہاں، اردو لکھنے اور پڑھنا سیکھنے کے لیے آپ ہمارے سبق میں شرکت فرمائیں۔ آج پانی کے بارے میں اس سبق میں پڑھایا جائے گا۔ ہوا کے بعد پانی کی زیادہ احتیاج ہے۔ احتیاج کہتے ہیں ضرورت کو۔ ہوا کے بعد پانی کی زیادہ احتیاج ہے۔ اسی سے نباتات، حیوان، اب دونوں کو جب ملا کے پڑھیں گے تو بولیں گے نباتات و حیوان۔ بیچ میں جو یہ واو ہے اس کو ملا کے پڑھیں گے۔ نباتات و حیوان کی حیات ہے۔ حیات مانے زندگی، یعنی پانی کے ذریعے سے ہی پیڑ پودے اور چرند پرند جتنے بھی جاندار ہیں سب کی زندگی پانی کے ذریعے ہے۔ خالص پانی تمام روئے زمین پر ایک سا ہے، مگر زمین کی چیزیں جو گھل مل جاتی ہیں وہ اس کے ذائقے اور تاثیر کو بدل دیتی ہیں۔ کہیں کا پانی حازم، حازم یعنی ہضم ہونے والا، اور شیریں، شیریں مانے میٹھا۔ کہیں کا پانی حازم اور شیریں ہوتا ہے۔ کسی جگہ کا ناگوار و شور، یہ شور کہتے ہیں کھارے پانی کو، نمکین پانی کو۔ تو کسی جگہ کا پانی ناگوار ہوتا ہے، یعنی اچھے ذائقہ والا نہیں ہوتا، خوش ذائقے والا نہیں ہوتا، اور شور ہوتا ہے یعنی نمکین ہوتا ہے۔ تو کسی جگہ کا ناگوار و شور۔ بڑے دریاؤں کا پانی چھوٹے ندی نالوں سے بہتر ہوتا ہے، مگر کپڑوں کے دھونے، جانوروں کے نہلانے، مردوں کے بہانے اور غلاظت کے ڈالنے سے دریا کا پانی بھی خراب ہو جاتا ہے۔ کنواں، کنواں جس قدر زیادہ گہرا ہو پانی اچھا ہوتا ہے۔ جو پانی قریب نکلتا ہے اس میں زمین کی گندگی زیادہ گھلی ہوتی ہے، یعنی پانی جتنی گہرائی سے پانی آپ نکالیں گے، زمین کی جتنی گہرائی سے اتنا ہی زیادہ پانی لذیذ اور خوشگوار ہوتا ہے، اور جتنا ہی اوپر کے سطح سے پانی نکالیں گے وہ پانی میں زیادہ گندگی ہوتی ہے۔ آب نوشی، آب نوشی کہتے ہیں پانی پینے کو۔ آب نوشی کا کنواں یعنی وہ پانی جس کنویں کا پانی پیا جاتا، آب نوشی کا کنواں۔ ایسی زمین میں نہ کھودنا چاہیے جہاں مدت تک نجاست ڈالی گئی ہو۔ جہاں کوڑے کرکٹ، نجاست، گندگی ڈالی جاتی ہو اس جگہ پہ پانی کا کنواں نہیں بنانی چاہیے، یا جس میں قبرستان ہو۔ کنویں کے پاک صاف رکھنے میں چند باتوں پر خاص توجہ لازم ہے۔ نمبر 1، چونکہ یہ کتاب جس زمانے میں لکھی گئی تھی اس زمانے میں کنواں کا رواج تھا، تو اس وجہ سے کنویں کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں۔ من اتنی اونچی اور ڈھالو ہو کہ باہر کا پانی اندر نہ جا سکے۔ کنویں کے ارد گرد چبوترا بناتے تھے، اسی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنی اونچی اور اس میں ڈھال ہو
کہ باہر کا پانی اندر نہ جا سکے، من اتنی اونچی اور ڈھالو ہو کہ باہر کا پانی اندر نہ جا سکے۔ نمبر 2، کنویں کے پاس پانی کا گڑھا یا کیچڑ یا کسی قسم کی غلاظت ہرگز نہ ہو۔ نمبر 3، کنویں کے کنارے نہانا اور کپڑے دھونا نہ چاہیے۔ نمبر 4، کنویں کے اندر درختوں کے پتے نہ جانے پائیں۔ نمبر 5، ڈول اور رسی کی صفائی کا بھی لحاظ رہے، لوٹوں کو مٹی مل کر کنویں میں ڈالنا برا دستور ہے۔ نمبر 6، کبھی کبھی کنویں کی تہہ سے کیچڑ مٹی کو نکال ڈالنا مناسب ہے۔ تو یہ رہا آج کا آپ کا سبق۔ اب اس سبق کے اندر کچھ مشکل الفاظ آئے ہیں، اس کے معنی یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، اس کو یاد کیجئے۔ یاد کرو ہجے اور معنی۔ احتیاج، احتیاج کے معنی ضرورت۔ غلاظت، غلاظت معنی گندگی۔ دستور، دستور کے معنی طریقہ۔ احتیاط، احتیاط معنی بچاؤ، حفاظت، یعنی اپنی حفاظت کرنا، اپنی بچاؤ، یہ احتیاط کرنا کہلاتا ہے۔ نجاست، نجاست کہتے ہیں ناپاکی کو، گندگی کو۔